اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کی زندگی میں فائدے کا سودا کیا ہے۔ تو بہرحال ہم گزشتہ نشست میں یہ بات کر رہے تھے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم کیوں عطا فرمایا ہے، تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں آخرت کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آخرت کی واحد حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی نا۔ تو آخرت کے فائدے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور بہرحال میں وہ جو ابتدائی آپ کو بتا رہا تھا کہ روح کے بارے میں بتا رہا تھا کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے۔ انسان اب جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہے، یعنی اندھیرے میں یہ ہے کہ اس کے سامنے کچھ وضاحت نہیں ہوتی کہ میں یہ اپنے آپ کو پہچان لے، یہ اپنے مقصد حیات کو پہچان لے۔ اس کے بنیاد پہ یہ اندھیرے میں ہے، کوئی اسے بتا نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ اچھا، اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس منزل کے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ انسان کو روشنی میں دوں گا۔ جب پہلی وحی آ رہی تھی تو اس میں تھا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یہ وحی آئی ہے اور انسان کو وہ علم دیا گیا ہے جو اسے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں جسم دیا ہے، اور جسم کا مقصد واضح ہے، دنیا میں آنے کا مقصد واضح ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کریں، بنیادی مقصد یہ ہے۔ باقی تو اور باتیں ہیں نا، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ تو یہ یعنی کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، دنیا میں زندگی اس لیے دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب کی طرف خوب محنت کرو گے، اور اگر تم محنت کرو تو یقین رکھو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو بہرحال روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم اسی لیے دیا ہے کہ یہ ترقی کرے، اور وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ آپ نے وہ شعر بھی سنا ہوگا، اے طائر لاہوت۔ لاہوت ایک عالم ہے، اور وہاں یعنی اس کی وضاحت میں نے پہلے کی بھی ہے، پھر بھی کر لیں گے۔ لیکن انسان یہ سفر کے لیے آیا ہے، زندگی ایک سفر ہے، اور سفر اللہ کے راستے کا ہے، منزل اللہ ہے۔ اور میں جب آپ کو کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، تو دیکھیں بہت وضاحت سے میں آپ کو یہ بات بیان کروں کہ اللہ کے راستے کی دعوت دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کی دعوت بھی اللہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ پھر سورہ یوسف میں آپ دیکھیں کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میں اور میرے جو پیروکار ہیں ان کی بھی یہی ڈیوٹی ہے۔ تو بہرحال منزل اللہ، طریقہ اللہ کا راستہ، یعنی اللہ کے راستے پر چل کر ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی جو سوالات ہیں وہ آپ پھر کر سکتے ہیں، لیکن آج کا جو ہم نے وہ موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں فائدے کا سودا کیا ہے۔ تو اس کا مختصر میں آپ کو یہ جواب دوں کہ فائدے کا سودا صرف اللہ کا ہے، کہ آپ اپنے آپ کا انتخاب کر لیں، دنیا میں اپنے آپ کو آگ سے
یعنی آگ سے نجات کی کوشش کر کے اور جنت میں داخلے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیں، یہ بہت بڑے فائدے کا سودا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو دنیا کی زندگی میں فائدے کا سودا فقط صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، رسول کی پیروی اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر، یعنی آپ دوڑ لگائیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو کہ حکم ہے، ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہماری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانی چاہیے، اس میں سوچ و بچار کرنا چاہیے۔ جس طرح کی آپ دنیا میں فائدے اور نقصان کی باتیں سوچتے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ کی راہ میں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم یہ رفتار اپنی بڑھا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم